اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقك طوبا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علیاً مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سيد جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی يا علی يا علی ادركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکنین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور قربان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد پاک پتن اور سائیوال کے درمیان بیٹھ کے ان دونوں جگہوں کی ریت امام زمانہ عزادار مظلوم کربلا میں اتنی دور سے اور اتنی دیر سے ایک درد ایک مقصد لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا بابا جی ابھی میں ممبر پہ پہنچا تھا بابا جی کہہ رہے تھے ٹی وی پہ میں نے آپ پہ جب لندن بیٹھے تھے آپ نے سوال کیا تھا ماشاءاللہ ٹی وی پہ بھی مجھے دیکھتے رہے وہی درد وہی مقصد آپ کے پاس لے کے حاضر ہوا اس امید کے ساتھ کہ آپ گفتگو کا ایک ایک لفظ اپنے دل میں بٹھائیں گے زمین پہ گرنے نہیں دیں گے کیونکہ میری پوری گفتگو اور سید میری 13 سالہ پڑھائی صرف رضائے مولا کی خاطر رہی ہے بہت شکریہ 2-3 بانی تو یہاں بھی تشریف فرمائے جو مجھے پڑھا چکے ہیں سید خون حسین کی قیمت سید کو لینا اچھا نہیں لگتا بسم اللہ
شاہ جی آپ بھائی مدثر آپ نے جانا نہیں, میں آپ کو بلانے لگا تھا, آپ تشریف لے آئے, آپ نے جانا نہیں, موبائل بند کر دیں, مہمان بھگت جائیں گے. خون حسین کی قیمت بندہ ہو سید ہو نسبت, آسانی سے سمجھاتا ہوں. باہر بٹھے میں اینٹیں بنی, وہی اینٹیں اس ڈیرے کا حصہ بنی, ڈیرا بن گیا. وہی اینٹیں باتھ روم کا حصہ بنی, باتھ روم بن گیا. وہی اینٹیں مسجد کا حصہ بنی, اللہ کا گھر بن گیا. ہے کسی کی جرت جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں جوتے لے جائے؟ نہیں, اینٹ وہی بٹھے کی تھی, نسبت نے اینٹ کو مقام دے دیا. جو پہنچ گیا میں مشکور ہوا. مہربانی مار صاحب بھی تشریف فرمائے. مشکور مار صاحب بڑے کم مزاج کے رہے جو بیٹھتے ہیں, میں مشکور آپ کا. سلطان زمانہ خان صاحب پہ احسان فرمائے, بڑی بات ہے آپ تشریف فرمائے. سب پہ امام زمانہ آپ سب کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں نصرت کے طور پہ شمار فرمائے. مولا آپ سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے تاکہ آپ بھی اپنے امام کے قابل بن جاؤ. ہر نمازی کی قبر پہ امام نہیں آئیں گے, ہر ماتمی کی قبر پہ امام نہیں آئیں گے, ہر زوار کی قبر پہ امام نہیں آئیں گے, ہر حاجی کی قبر پہ امام نہیں آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ قبروں پہ جو دنیا سے چلے جائیں گے. کس کی قبر پہ؟ وہ حاجی جو حج کرنے اس لیے جائے کہ کہیں نہ کہیں محمد کا وارث مل جائے. بہت شکریہ, پہنچ گیا, میں سلام پیش کروں. اس حاجی کی قبر پہ امام آئیں گے, ٹھوکر مار کے کہیں گے مجھے تلاش کرتا تھا نا, ہاں میں آ گیا. ہر ماتمی کی قبر پہ نہیں, پوری علمی ذمہ داری. میرے امام نے مجھے کتابیں چھنوائی ہیں, میں پھر ممبر پہ آیا ہوں. شاہ جی اتنی نیاز میں نے آپ سے لی ہے, میں نے کہا تھا آپ چل کے لاہور آ کے مجھے دعوت دے, میں پھر آؤں گا. آپ تشریف لے آئے, میں سیدھا آپ کے پاس حاضر ہوا. جتنی دیر آپ نے بٹھایا میں بیٹھ گیا. محبت ہی خون ہے, احسان آپ پہ نہیں کیا, ہمارے گھر کی بات ہے. اچھا ایک ذرا بات بتائیں, ہو سکتا ہے بعد میں کوئی پوچھے اسد بخاری کو کیا دیا تھا؟ آپ نے مولا کے علم کو گواہ کے بتانا ہے, بنا کے جو میں آپ سے لے کے جاؤں گا. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے اسد بخاری گاڑی پہ آیا, پیٹرول کے پیسے بھی نہیں لیے, چلا گیا. اس کو یہ ضرور بتانا اتنا یقین ہم سادات کا ہے جتنا میں مجلس کراتا ہوں تم سے کچھ نہیں لیتا. لوگوں سے پیسے شادی اکٹھے کیے ہیں اور مجھے لینا, میں نے مجلس کرانی ہے. نہیں, محبت نے مجبور کیا ہے. اگر محبت سید مجبور کر سکتی ہے تو محبت تو بہت کچھ کروا دیتی ہے. آج تک ماتم میں حسین پہ پریشان رہنے والے کو جناب اویس سے کرنی کی محبت پہ غور کرنا چاہیے. محبت بہت کچھ کروا دیتی ہے. بہت شکریہ, مہربانی. محبت بہت کچھ کروا دیتی ہے. ہو صحیح محبت ہے. بابا یاسین محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک لفظی ہوتی ہے, ایک عملی ہوتی ہے. لفظی محبت کسی کام کی نہیں جب تک عملی شامل نہ ہو. بے شک ویسے کرنی کہتا رہتا میرا محمد میرا حبیب, میرا محمد میرے اللہ کا حبیب, میرا محمد میرا پیارا, میرا محمد میرا پیارا. ٹھیک تھا جب تک دانت نہیں توڑے محبت کمال پہ نہیں پہنچی. بہت شکریہ سید. محبت کو کمال پہ پہنچنا چاہیے تھا نا. محبت جو ہے کمال پہ کیسے پہنچے گی؟ جب تک محبت اپنی عملی شکل نہیں دکھائے گی. لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا, عمل کا ہونا ضروری ہے. کسی نے آج تک اب تک جتنی میں بھائی سکندر امام زمانہ آپ کو انشاءاللہ شفا دے گی, میں ممبر پہ کھڑا ہوں ایک بات کرنے لگا ہوں. غازی عباس کا علم کا شام کو چراغ جلانا, چراغ جلانے کا ولایتی بننا نا, زبانی ولایتی نہیں عملی ولایتی. غازی عباس علمدار کا چراغ جلانا, علم کے نیچے کھڑے ہو کے گلے میں کپڑا ڈالنا,
जब चिराग पूरा मुकम्मल हो जाए वहीं बैठे रहना, चिराग मुकम्मल हो जाए दुआ मांगते रहना, सुल्तान ज़माना मुझे अपने काबिल बनाना, दुआ मांगते रहना जब तक मैं अमल दे रहा हूं ना हो। लाहौर आके मैं कह रहा हूं मुझे जो कहो मैं करने पे तैयार हूं। जब चिराग पूरा बुझ जाए, जो तेल बच जाए, जहां जहां फाले जाए वहां लगाना। अगर 40 दिनों में तू ठीक ना हुआ, तेरे करने में फर्क है, मेरे मौला के देने में फर्क है। तेरे करने में फर्क है। टीवी पे मैं यही अमल बताता रहा था, आप देखते रहते, यही अर्जिया करता रहा था। थोड़ा सा वक्त का सरदार है ना, वक्त का शहंशाह है ना, अर्ज करके तो देखो। किताब का नाम मौजज़ात आले मोहम्मद। भाई मुदस्सिर बात कहीं से कहीं ना चली जाए। भाई ने मुझे तारीफ है दरे भाई, उन्होंने तो टाइम ही खुला दिया है, लेकिन कोशिश करूंगा अपने वक्त में। भाई जी बात दूर ना चली जाए। किताब का नाम मौजज़ात आले मोहम्मद है। एक अहले सुन्नत फर्द, वाजिबुल इहतराम, एक अहले सुन्नत फर्द कहीं परेशान है, अल्लाह को कहते हैं अगर तूने मुझे यहां से ना निकाला, कायनात की कोई ताकत मुझे यहां से नहीं निकाल सकती। परवरदिगार रब्बे ताला एक तू ही है, सदके मोहम्मद के मुझे यहां से निकालना। अगर तूने ना निकाला तबाह भी हो जाऊंगा, बर्बाद भी हो जाऊंगा। ये अर्जी कर रही है, गुजारिश कर रहे हैं। इतनी देर में एक शख्सियत आ गए, मसले से निकाल दिया। हैरान हो गए, कहते हैं बंदा तो कोई निकाल नहीं सकता था, आप कौन है? अगर बैठे हो जाग रहे हो तो इंसान तो मुझे यहां से निकाल को नहीं सकता था, आप कौन है? फरमाने लगे तूने अल्लाह को पुकारा था। कहा जी, कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं अल्लाह की इस दौर में हुज्जत हूं। बात यहां तक होती, भाई मोहम्मद मुदस्सिर मैं यहीं छोड़ देता, बात इससे आ गया। उसने अर्श की कदमों पे हाथ रखे, कोई दुनिया का बंदा मुझे यहां से नहीं निकाल सकता था, अल्लाह ही निकाल सकता था। अल्लाह का एहसान है, उसने आपको भेजा, मुझे निकाला। मेरा दिल चाहता है थोड़ी देर आप मेरे पास बैठे, बरकत हो जाए, थोड़ी देर बैठे, बरकत हो जाए, थोड़ी देर बैठे। मुदस्सिर शाह जी दो सवाल हैं, दो जवाब देने लगा हूं। मासूम फरमाती है अगर तूने बरकत रखनी है हमें दिल में रख। अब आप ना गौर करें, आपकी मर्जी है, तो वजह ना करें, आपकी मर्जी है। जो आने वाले बेशक जहां मिले भाई तशरीफ फरमा हो ना। अगर तूने बरकत कायम रखनी है हमें दिल में रख। आगे साहिब किताब ने ब्रैकेट में एक जुमला लिखा है, उसने कहा जरूरी है अगर इनको रखना है तो फिर और किसी को दिल में ना रखो। मेहरबानी यार, मैं बड़ी मुश्किल बात करके आया। मेहरबानी यार, क्या बात है, पाक पतन सही बात, सलाम है। अगर इनको रखना है फिर किसी और को ना रखना। दलील है अली और औलाद अली की दिल में बैठने की, जहां ये बैठ जाएं और जचता कोई नहीं। इशारों इशारों में मैं पैगाम देता जा रहा हूं। साहिबाने इशारत के लिए मैसेज है, मेरी हर बात पे मैसेज है, पैगाम है। जहां ये बैठ जाए और कोई बैठता नहीं। अच्छा एहसान फरमाए, बरकत आपसे हमेशा मैं आपको दिल में रखूंगा, बरकत हो जाएगी। तशरीफ फरमा रहे हैं ना, फरमाते हैं नहीं ऐ बंदा खुदा, इस वक्त रुए जमीन पे कितनी तादाद ने अल्लाह को पुकारा है, बड़ी तादाद ने मोहम्मद को पुकारा है, बड़ी तादाद ने अली मुश्किल कुशा को पुकारा है, बड़ी तादाद ने हुसैन शहीद करबला को पुकारा है, बड़ी तादाद ने हसन मुश्तबा को पुकारा है। सरकार फरमाते फरमाते बड़ी तादाद ने मेरे बाबा हसन अस्करी को पुकारा है। क्या करूं, सबकी पुकार मुझ महदी ने सुन ली है। मुदस्सिर मोहब्बत बहुत कुछ करवा जाती है, मोहब्बत बाकी कानून नहीं देखती, मोहब्बत बहुत कुछ करवा जाती है। मिंबर की इज्जत की कसम बाबा जी, जितने सादात मोमिनीन तशरीफ फरमा हो, सारे बेदौस मोती हैं, समेटते जाओ। मिंबर की इज्जत की कसम, सुल्तान जमाना की मौजूदगी की कसम, हमसे सवाल
ان کی محبت کا نہیں مودت کا ہونا ہے. محبت نچلا درجہ. مہربانی ذاکر صاحب، مہربانی. میرے بھائی نے مجھے داد دی، میں مشکور آپ کا. یہ حوصلہ افزائی ہے. محبت نچلا درجہ ہے، مودت یہ مجھے کچھ ٹائم دی. بابا محبت بدلی گھٹتی اس وقت جدو محبوب بدلے جاویں. کیا بات ہے، بڑی مہربانی بابا. سلام ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مل کے کیا بات ہے سید. بہت شکریہ سید، مہربانی. محبوب بدلے جائیں، محبت تقسیم ہو جاتی ہے. محبوب ایک ہو، محبت مودت پہ پہنچ جاتی ہے. محبوب نہ بدلیں، اس لیے تو پہلے نے کہا تھا 12واں بھی میں ہوں. پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا. آپ کہاں بیٹھے سکتے ہیں. آپ کی کیا بات ہے. بہت شکریہ. اولنا آخرنا اوسطنا وکلنا. اس لیے تو کہا تھا. ہائے ہائے، بات دور نہ چلی جائے. توجہ. محبت عملی شکل میں ہونی چاہیے. مجھے نماز سے محبت ہے بہت زیادہ. میں صبح شام میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز. بولتا رہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پڑھتا رہوں سبحان رب العلی و بحمدہ سبحان رب العظیم و بحمدہ. سارا کچھ پڑھتا رہوں. عملی شکل نہ ظاہر کرو. ایمان سے بتاؤ، کہو گے نماز ہو گئی؟ بہت شکریہ. تشریف رکھے بیٹا. ہو جائے گی؟ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. شرط ہے وضو، نیت، تکبیرت. ایسے ہے نا جی، رکوع سجود تشہد مکمل، آخر میں سلام. جب تک میں عملی کیفیت نہ لے کے آؤں، بے شک مجھے نماز سے بڑی محبت ہو، نہیں ہوگی جب تک عملی شکل لے کے نہ. تھوڑا سفر کرو. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان کا. جس نے روزے رکھے ہیں سو بسم اللہ، جس نے نہیں رکھے اس کا اور اس کے مالک کا معاملہ ہے. کسی کو حق حاصل نہیں کہ کوئی کسی پہ انگلی اٹھائے. وہ انگلی اٹھا سکتا ہے جس نے جزا سزا دینی ہے. بہت شکریہ بھائی مدرسے صاحب، مہربانی. کیا بات ہے. اس کو حق ہے وہ انگلی اٹھائے جس نے جزا اور سزا دینی ہے. نہ ہم میں سے کسی نے سزا دینی ہے، نہ ہم میں سے کسی نے کسی کو جزا دینی ہے. ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم کسی پہ انگلی اٹھائیں کسی بھی حوالے سے. بھائی مدرسے کسی بھی حوالے سے. لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر بتاؤ ضرور، غلط پہ روکو ضرور. نہ مانے وہ جانے، اس کا مالک جانے. سید حضرت توجہ کیجئے گا. کون سا مہینہ؟ رمضان. او جی سنو جی، اللہ نے کہا روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم متقی بنو. صبح سے لے کر شام تک میں تقریریں کرتا رہوں اور میں جو روزے کا حکم ہے وہ میں پورا نہ کروں. ایمان سے بتاؤ میرا روزہ ہو جائے گا؟ روزے کی عملی شکل یہی ہے نا. میں نیت کروں، سحری کروں، سارا دن میں بھائی جملہ دینے لگا ہوں. جملہ آ گیا ذہن میں. بابا جی توجہ کیجیے گا. جملہ دینے لگا ہوں. کیا روٹی کھانا نعوذ باللہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. روزے میں کیوں نہیں کھاتے؟ پانی پینا حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. روزے میں کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے جہاں حکم آ جائے وہ حلال بھی حرام ہو جائے. مہربانی. بہت شکریہ. مہربانی. جہاں حکم آ جائے. آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے معیار سماج کی کیا بات ہے؟ جہاں حکم آ جائے. ہے تو بات امر کی نا. اچھا امر میں بات آ گئی، مجھے یاد دلانا. میں یہیں سے بات شروع کروں گا. یہ لیلۃ القدر گزری ہے نا، برادران نے رات منائی ہے. ہمارے یہاں 23 کی شب
25 کی شب 27 کی شب منائی جاتی ہے. دیکھو مالک کو منانے کا اپنا اپنا انداز ہے, جیسے جس کا دل چاہے ویسے منائے. امام حسن مجتبیٰ کیسر روم کے دربار, واجب الاحترام جملہ دینے لگا میں آپ سے. سید بڑی خدمت کی ہے آپ نے, توجہ. سرکار حسن مجتبیٰ کیسر روم کے دربار ہے. سامنے ایک ہے جس کا نام میں ممبر پہ لینا مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہو گیا. حسن تمہارے پاس کیا ہے؟ تخت ہمارے پاس, تاج ہمارے پاس, حکومت ہمارے پاس, سب کچھ ہمارے پاس. تمہارے پاس کیا ہے؟ مسکرا کے اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں ہمارے پاس لیلۃ القدر ہے. اللہ اکبر. میں آدھاروں کے مجموعے میں گفتگو کر گیا. آپ کی کیا بات؟ ہمارے پاس ہے. میں اس پہ چلا گیا, بات بہت لمبی ہو جائے گی. خمسہ چاہیے ان باتوں کو کھولنے کے لیے. مولا نے موقع دیا, آپ کی محبت ہوئی, توجہ ہوئی, ضرور آؤں گا. میری ایک شرط ہے. اچھا میں بھائی مدثر اس ایریے میں, باقیوں کے لیے نہیں, یہاں کے ایریے کی شرط رکھ رہا ہوں. جس نے مجھے مجلس پڑھانی ہے 40 دن حیا کر کے دکھائے, میں آ جاؤں گا. میں ممبر پہ کھڑا ہوں, بس نہ ہے میرے پاس لاہور, کوئی بات نہیں. 40 دن دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن اور بیٹی سمجھ کے دکھائے. اتنی سی شرط ہے. اگر کوئی عمل کر لے, فون کر کے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سید, اتنے بجے تمہیں پڑھنے آ جا, میں نے حیا کیا ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا فون میں مجھے یہ ساتھ نہ کہے 40 دن حیا کرنے کے سلے میں رات مہدی بھی مجھے ملے ہیں. میسج مقصود ہے نا دینا, پیغام دینا ہے نا, ٹائم اپنا ضائع نہیں کرنا نا, آپ کا ضائع کرنا ہے. کوئی میسج دینا, مہربانی بابا جی, پیغام پہنچنا چاہیے. ریت اسی روٹین پہ ہی چل رہی ہے. مجلس سنی, لنگر کھایا, ادھر گئے ادھر گئے, چلے گا. کل کی مجلس, پرسوں کی مجلس, تبدیلی آنی چاہیے. جو مجلس حسین بندوں میں تبدیلی نہیں لا سکتی, پھر اس قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نعرہ لگائے ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. جو کربلا سے درس ہی نہ لے سکے. بابا یاسین ایسے ہی ہے نا, جو آپ باتیں بتا رہے تھے کہ آپ سب کے ساتھ محبت, فوجی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ایسے ہی کرتے رہے. ابھی ہمیں حکم یہی ہے. کیوں؟ ہمارے حصے میں ظلم نہیں آیا, مظلومیت آئی. ظلم نہیں آیا, مظلومیت آئی ہے. کوئی تانے دے, شکر ادا کرو. تینوں کافر کافر کہہ رہے ہیں تو آہو آہو آہ. کیا بات ہے بھائی, مدد سے شکریہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح محبت کے ساتھ یہ بات بھی محبت سے ہی آگے پھیلتی ہے, پہنچتی ہے. اصل میں اس وقت شاہ جی میری اپنی طبیعت ہے, میرا اپنا سید مزاج ہے. بھائی مدثر شاہ جی واجب الاحترام, میں آپ کے نام سے واقف نہیں, لیکن ماشاءاللہ ہے جی. میں بسم اللہ سو بسم اللہ. یہ وقت کی ضرورت ہے. جن کو ہم غلط کہہ رہے ہیں نا, مولا کی عزت کے قسم ان کو پتہ نہیں ہے, وہ غلط نہیں, وہ ذہنی بیمار ہے. ایک نظم پڑھی تھی میں نے نارتھ ہیمپٹن انگلینڈ میں, جس کا عنوان تھا ذہن بیمار ہیں شفا چاہیے. ذہن بیمار ہے اور مسئلہ نہیں ہے. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اگر زیادہ بھی جوش ہے نا, ذاکر صاحب ایک عمل میں دینے لگا ہوں, زیادہ بھی جوش ہے نا کسی نے خلاف, یہ بندہ غلط ہے, یہ بندہ خراب ہے, یہ فلانے لوگ اچھے نہیں, فلانے لوگ ہیں, بہترین طریقہ بہت جوش کا, غازی سے بڑا تو جوشیلا کوئی نہیں نا. جہاں جگہ ملے تشریف رکھے. بڑا جوش ہو نا, بڑا 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 جوش ہو, غصہ ہو. بھائی یاسین بڑا جوش, بڑا غصہ. فوجی جی بڑا جوش. ذاکر صاحب مال کا نیتا ہے, گرم کر دیتے ہیں نا. بہت جوش ہو, غازی عباس کے علم کے نیچے جا کے کہو, غازی علم کی صورت میں میرا مولا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. آقا
رحم کی اپیل ہم اس کے لیے مانگتے ہیں، اس کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا فرما۔ مجھے مولا کی عزت کی قسم آ کے آپ کو کہے نہ پھر کہنا سعد بخاری بات ہی غلط کر گیا۔ یہ بات محبت سے پہنچتی ہے، اس کو محبت سے پہنچانا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا غصہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے گاؤں میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، ادھر برادران تشریف فرما تھے، ایسے ہی محبت بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ یہ مسجد سنی کی نہیں ہے، یہ مسجد شیعہ کی نہیں ہے، مسجد کو کہتے ہیں اللہ کا گھر۔ میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا گھر۔ اور میری ایک گزارش ضرور ہے، اللہ کے گھر کو سنبھالنے والوں کی خدمت میں اسد بخاری پاک پتن کے اس پلیٹ فارم سے گزارش کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ کے گھر کی چابی ہے، مہربانی کیا کرو، کوئی بھی کسی وقت یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اب چلا جاؤں اللہ کے گھر، دروازہ بند نہ کیا کرو۔ کنڈی نہ لگایا کرو، تالا نہ لگایا کرو، اللہ کا گھر ہے، کھلا رہنے دیا کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ کی کسی مخلوق کا کسی وقت رحم میں مزاج بدل جائے۔ بندوں کے در بند ہونے چاہیے، اللہ کا در۔ ایک چھوٹی سی گل، بہت شکریہ۔ اللہ کا گھر جو ہے، یا تو بندہ کہے بھی کسی کا گھر ہے، پھر تو جستا ہے جی مدد ہے جی بند کر رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، بند کچھ نہیں ہوتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی چوری چور نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ویسے بھی اللہ کی گھر کی چیز کسی کو ہضم نہیں ہوتی۔ مہربانی فوجی جی، ذہن ماشاءاللہ بیدار ہو گئے، بات میری پہنچ رہی ہے، ابھی تمیدی باتیں ہی آپ سے چل رہی ہیں، تھوڑے ذہن بیدار ہوتے رہے، میں آگے کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا، محبت جب تک عملی شکل اختیار نہ کرے، محبت کمال پہ نہیں پہنچتی۔ ایک ہماری برادران بڑی خوبصورت نعت پڑھ رہے ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ بابا جی تھوڑا نام کیے مظفر حسین شاہ، میرے والد صاحب ہیں، میرے بزرگ ہیں۔ یہاں باہر کا پورا گاؤں اعلان کرتا پھرے، مسجد میں، گلی میں، چوک میں، جگہ جگہ، غلام ہے مظفر شاہ کے غلام ہے، مدثر کے نہیں ہے۔ مجھے ایک بات ذرا بتانا، مل کے پورا گاؤں مل کے اعلان کرتا پھرے، غلام ہے مظفر شاہ کے، اور یہ مدثر، اور نہیں مدثر کے نہیں، مظفر کے۔ چلو سننے والے، بہت شکریہ، توجہ پہ سلام ہے، پتہ نہیں مالک ہم کیا کہنوانا چاہ رہے ہیں، منتظر صحیح، غلام ہے مظفر شاہ کے غلام ہے، مدثر، اور نہیں مدثر کے نہیں، اور بیٹے کے نہیں، ہم کسی بیٹے، دو بیٹے، ہم دو بیٹوں کے کسی بیٹوں کے غلام نہیں۔ پہنچ گئے مظفر شاہ کے پاس میں، مظفر شاہ سید، یہ جو تیرا گاؤں ہے، یہاں والے تیرے اوپر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو اسے بہت پیار کرتے ہیں، تیری اولاد سے نہیں کرتے، تیرا کیا ارادہ ہے ان کے بارے میں؟ انہی سے پوچھوں یا میں بتاؤں؟ یہ کیا کہیں گے؟ جو میری آل سے اولاد سے نہیں کرتا، جو میری آل سے، میری اولاد سے، جو میری آل سے، جو میری اولاد سے۔ بہت شکریہ بھائی مدثر، جو میری آل سے، جو میری اولاد سے محبت نہیں کرتا، میرے کسی کام کا نہیں، اور سید تیرے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ جتنی کتب اہل سنت دکھاؤ، منبر پہ دکھانے کا الگ ہے، مناظراتی بندہ نہیں میں، میری ایک طبیعت ہے، میرا اپنا یاسین بھائی مزاج ہے، میں مناظراتی بندہ نہیں، یہ کام جنہوں نے لیا وہ بھگتا ہے، میں تو ساروں کو لے کے ساتھ چلنے والا بندہ ہوں، میں تو مثبت سوچ پوری روئے زمین پہ دے رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں اصحاب کہف جیسے بن جاؤ۔ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سنی نہیں تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سنی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، پڑھو کتابیں، پڑھو تفاسیر، پڑھو، رکھو علماء کے سر پہ قرآن۔ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ کہیں گے انسان تھے۔ اور میرے پاک نبی سے پوچھا گیا، سرکار اصحاب کہف، فرمایا وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، ہمارا ان پہ سلام۔
میں نہیں جانتا صاحب کاف کون ہیں، ہزاروں سال بعد جن کو فخر الانبیاء سلام کرے صاحب کا سرکار، ان کا آگے مستقبل کیا ہے؟ وہ کیوں سو رہے ہیں؟ اللہ نے سلایا کس لیے؟ فرمایا وہ سوتے ہیں 100 سال بعد کروٹ بدلتے ہیں، 100 سال بعد دائیں، 100 سال بعد بائیں کروٹ بدلتے ہیں۔ سرکار کرتے کیا ہے؟ فرمایا میرے آخری لال مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ سلام۔ جتنی کتابیں کہو میں دکھانے پہ تیار ہوں۔ برادران دیکھنا میری طرف، برادران اہل سنت نے لکھا، رسول سے پوچھا گیا رسول آپ کی اولاد، فرمایا بتانے سے شاید بھول جو دکھاؤں گا۔ میں کیا کہہ گیا؟ جو پہنچ گیا میں بسم اللہ کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے آؤ میں اپنے ساتھ لے چلوں۔ بتایا تو میں نے کئی دفعہ، پھر پوچھتے ہو آپ کی اولاد، آپ کی اولاد، آپ کی آل، آپ کی اولاد، آپ کی آل، میں خود دکھاؤں گا۔ بتایا تو بہت ہے، بھول جاتے ہو کوئی بات نہیں، دیکھی کہیں بھی بات بھول جاتی ہے، دیکھی بھی بات لو جی مزاج بن گیا، اپنی مرضی سے کام تو کرتا نہیں، جو وہ کہتا ہے یہ وہ کرتا ہے۔ ایک پہ حسن کو بٹھایا، ایک کندھے پہ حسین کو بٹھایا، اندر بٹھا کے بازار میں لے جاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو حسنین، زلفیں میں رکھتا، سنت ضرور پوری کرے گی آنے والی مخلوق، لیکن یقین جانو یہ زلفیں تمہاری میں نے باغیں بنانے کے لیے رکھی ہیں۔ مہربانی، سلام ہے، کیا بات ہے۔ مہربانی بھائی مدثر، بہت شکریہ، مہربانی بیٹا، تھینک یو۔ یہ دیکھو میں نے بٹھائی، سرکار صرف یہی حال ہے، کب پھر بھی دکھا دوں گا۔ سرکار کب دکھائیں گے؟ چلو نا سارے حج پہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ نقیب ممبر آپ کی بڑی بات ہے، آپ کے سماج کی بڑی بات ہے، آپ مجھے نہیں جانتے لیکن آج انشاءاللہ جان جائیں گے۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ جو میں عرضیاں کر رہا ہوں، خدا رہا ان کو اپنے پلے باندھو۔ واہ 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 واہ، سید بخن غدیر پہ بھی بہت ہوا تھا، سمجھ نہیں آئے۔ بہت شکریہ بابا جی، مہربان، میں نے مشکور ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ مہربانی، پلے باندھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ سرکار آپ کی اور بھی ہے، کہا اور بھی ہے۔ سرکار وہ کب بتائیں گے؟ بتائی تو میں نے بہت ہے۔ اچھا چلو سرکار جیسے حسنین کو دکھایا ہے وہ بھی دکھا دیں، حج پہ چلو۔ حج پہ گئے، سرکار نے نہیں دکھائی، کہا واپسی پہ دکھاؤں گا۔ حج سے واپسی پہ کیا ہوا مجھ سے بہتر جانتے ہو، غدیر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سن بیٹھے ہو۔ ہاتھ پکڑا، پکڑ کے اوپر اٹھایا، میں سوچتا رہا بلندی پہ اونٹوں کے پلانوں کے منبر پر کائنات کے بلند نے آپ کی مرضی آئی، بہت شکریہ۔ سرکار نے فرمایا بات سنو، میں ذرا خطبہ غدیر سے ہٹ کے اشارہ دینے لگا۔ سرکار نے فرمایا بات سنو، میں نے تمہیں کہا جنت ہے، تم نے مان لی، میں نے تمہیں کہا جہنم ہے، تم نے مان لی، میں نے تمہیں کہا فرشتے ہیں، تم نے مان لیے، میں نے تمہیں کہا حوریں ہیں، تم نے دیکھا کچھ نہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ جب غدیر کا موقع ہوتا تو میں تفصیل انداز کرتا، بس اشاروں سے گزر کے آگے نکلنے لگا ہوں۔ تمہیں میں کہتا رہا، تم نے مانا، آج میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ ابھی بھی کوئی نہ مانے۔ سرکار نے خطبہ غدیر، یہاں تک نہیں، سرکار کے خطبہ غدیر کا جملہ آج کرتا جاؤں۔ سرکار نے وہاں اعلان کر کے فرمایا دیکھو من کنت مولا ہو، جس کا میں اس کا علی مولا۔ علی مولا کی تعریف سرکار پہلے بھی فرما چکے تھے، ذاکر صاحب جملہ قیمتی ہے، توجہ کیجیے گا، پہلے بھی فرما چکے تھے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت فرما چکے تھے۔ اور علی بادشاہ کی شان میں جتنے فضائل علماء اہل سنت نے لکھے ہیں، کاش وہ ممبروں پہ بھی وہ بیان کریں تو خوبصورت معاملہ ہو جائے گا۔ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں علی بتانے میں لوگ ہمیں شیعہ نہ کہیں۔ بڑے بڑے اعلیٰ لوگ اس وقت
ٹی وی چینلوں پہ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں ہم نے مولا علی سے بہت زیادتی کی. کیسے؟ کہ جیسے ہمیں حق ادا کرنا چاہیے تھا علی کا وہ ہم نے نہیں کیا. اور کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, سمجھ آ جائے چاہے جس عمر میں سمجھ آ جائے. بہت شکریہ, اچھی بات ہے. سرکار کے فضائل بیان ہونے چاہیے. سرکار کا فرمان کیا تھا؟ چہرہ دیکھنا عبادت, ذکر کرنا عبادت ہے. میں غدیر میں ایک لمحے کے لیے آپ سب سے معذرت کر کے, شہنشاہ انبیاء سے معذرت کر کے, میری روح وہاں پہنچی. میں نے سرکار کو کہا سرکار اب جو علی کا چہرہ نہ دیکھے ان کی عبادت کیسے ہو؟ اللہ اکبر. میں آ گیا اپنے مقصد پہ. میں نے اپنے مقصد سے آگے نہیں ہٹنا, اپنے مقصد تک لے گیا. سرکار جس نے بادشاہ علی کا چہرہ نہ دیکھا ہو, نہ دیکھ سکے, دیکھیں غدیر میں ہے, ہو سکتے موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں علی بادشاہ کا چہرہ ظاہر تو کسی کو نظر نہیں آئے گا. سرکار نے خطبہ غدیر میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا فہذا حسن مولا, من کنت مولا فہذا حسین مولا. من کنت مولا بناتے بناتے بتاتے 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 سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا مہدی مولا. مننے لگے کیوں نہیں بننے لگے؟ دیکھو نا بچے کئی کٹھے پیدا ہو جاتے ہیں, کئی جلدی بول پہلے, کسی کو کہنا کچھ نہیں, جلدی بول پہنتے, کسی کو ٹائم لگ جائے, کسی کو کٹی کٹی جڑی پہنتی ہے, کسی کو مالش مولش کرنی پہنتی ہے گلے دی, ہو جاتے سارے ٹھیک ہو جان گے. آنا لینا ہوتا پتر. جس رسول نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, میرے بھائی علی کا ذکر کرنا عبادت, وہی رسول فرماتا ہے میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت. مدثر میں کسی اور کا بھی ٹائم نہ لے جاؤں, میں جلدی جلدی اپنی بات مکمل کروں. بات پہنچ گئی تھوڑی, یہ ذہن نشین کر لینا آج سے محبت جب تک عملی شکل اختیار نہ کرے محبت اپنے کمال کو نہیں پہنچتے. یہ میں حج کے بارے بتاتا ہوں, صفا مروہ ہے, کعبے کا طواف ہے, قربانی ہے, سر منڈوانا ہے. کیا میرا حج ہو جائے گا؟ جب تک میں کعبے نہ جاؤں, سارے مناسک ادا نہ کروں, حج نہیں ہوتا نا. مجھے کعبے سے بڑی محبت ہے, جب تک مناسک ادا کر کے عملی صورت نہیں دکھاؤں گا بات ادھوری رہ جائے گی. دیکھنا میری طرف, بھائی مدرسے پہ نہیں جاتے, میری طرف دیکھنا. جب تک عملی شکل, شاہ جی جلدی جلدی گال کر رہا ہے, بندے تینوں گئے تھے دروز بڑھو جائیں چلے. شیر آ گیا, بھائی مدثر بھی بات مکمل کر رہے. عرض کر رہا ہوں سرور کی گود میں قائم کا روپ سنہرا دیکھیں گے. پہلی دفعہ چار مشرے عرض کرنے لگا, منتظر صحیح ترمہ سے توجہ کرنی ہے. سرور کی گود میں مہربانی, توجہ شکریہ. سرور کی گود میں قائم کا روپ سنہرا دیکھیں گے. ہے دین کو جس پہ ناز بہت وہ دین کا صحرا دیکھیں گے. یہ خوف بھی ہے, توجہ منتظر صحیح آپ لوگوں کے لیے, دراصل یہ خوف بھی ہے کہ مشرک نہ ہوں, بن بات کہے بے بنتی نہیں. یہ خوف بھی ہے کہیں مشرک نہ ہوں, یہ بات کہے بن بنتی نہیں. دل عین یقین یہ کہتا ہے سلطان کا چہرہ دیکھیں گے. گل مکمل ہو گئی ہے شاہ جی. اگلی گل نقیب ممبر مجھے دیکھنا ہے آپ نے, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, توجہ میں طرف کرنی ہے. محبت جب تک عملی شکل اختیار نہ کرے محبت کمزور رہتی ہے, محبت میں کمال نہیں آتا. سارے صحابہ لائق احترام, کچھ صحابہ کا عملی مظاہرہ انہیں مقام علیحدہ دے گیا. اشارہ میں نے پہلے کیا تھا. اب ایسے کرنی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ کیا باقی صحابہ کو محمد سے محبت نہیں تھی؟ اب ایسے کرنی کو تعریف اور سلام کیوں کرتے ہو؟ عمل سے, ایک نہیں سارے توڑ کے. اچھا مجھے کوئی سنی شیعہ کتب میں کہیں دکھاؤ سرکار نے فرمایا ایسے کرنے کو کہو, یہ تو نے اپنے جسم کو تکلیف کیوں دی؟
میری محبت میں تکلیف نہیں دینی چاہیے، بس زبان سے کہنا چاہیے۔ کہیں سرکار نے، بہت شکریہ مہربانی، کہیں سرکار نے حدیث فرمائی ہو، کہیں فرمان جاری کیا ہو، ویسے کرنی تو نے زیادتی کی نہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا۔ برادران اہل سنت نے لکھا ہے سرکار نے امام حسن مجتبی کو حکم فرمایا تھا یہ چیزیں اویس کرنی کو نہیں۔ میں نے کہا محبت سارے محمد سے صحابہ کرتے تھے، مگر عملی مظاہرہ جس نے کیا۔ اچھا نہیں، بات سے آگے کی عرض کروں، کوئی بھی مسلمان یہودی کو صحابی میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جملہ پہلی دفعہ کہنے لگا سید سرکار بابا جی تسی میرے والدی ہو، جملہ میں بڑا بڑا کہنے لگا یہودی کو کوئی مسلمان کوئی کلمہ کو صحابی میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اب لفظ صحابی پہ میں گفتگو کرنے لگ جو بات بہت طویل چلی جائے گی، کیونکہ مختصر سے مختصر تعریف برادران نے یہی لکھی ہے، جس نے محمد کا چہرہ دیکھا اور زیارت کی وہ صحابی ہے۔ یہودی کو کوئی تیار نہیں ہوں گے صحابی کا درجہ دینے پر۔ کتاب ایک نہیں کم از کم 4 کتابیں برادران سنت اور کم از کم 8-9 کتابیں شیعہ پڑھ بیٹھا ہوں۔ یہودی ہے، محمد سے محبت بہت کرتا تھا، بہت کرتا تھا، بہت کرتا تھا۔ جب بھی ملتا تھا کہتا تھا میرا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی۔ جنگ شروع ہو گئی، جنگ میں دیکھا محمد زخمی ہوئے، سرکار کو کہتا ہے میں گیا، بھائی کیا؟ سرکار نے فرمایا تو نہ جا، تیرے اوپر جہاد واجب نہیں۔ کہا نہیں، میں نہیں جانتا آپ کی شریعت کیا ہے، مجھے یہ پتہ ہے میرا بھائی زخمی ہے۔ بھائی جی لڑا چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، سارے کہہ رہے ہیں صحابہ سرکار مر گیا، فرمایا اس کو مرا نہ کہو، شہید کہو۔ محبت میں نے کہا ہے بابا یاسین، یہ کلیہ کسی کو سمجھ آ گیا زندگی سبر جائے گی۔ محبت جب تک عملی شکل اختیار نہ کرے کمال کو نہیں پہنچتی۔ زبانی کلامی بندہ کہ میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، ایسے بیٹا باپ کہے میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، سارا دن گھر بیٹھ رہے اولاد سے محبت کرتا ہوں، کما کے کھلائے نہ، عملی محبت نہ ہو، نامکمل محبت ہے۔ پہلے محنت کرے گا، دھوپ جھلے گا، گرمی جھلے گا، اوکھے معاملات دیکھے گا، اولاد کے لیے کما کے آئے گا، محبت کو ثابت بھی تو کرنا ہے۔ اچھا محبت کیا کمال ہوتی ہے؟ مدثر شاہ جی میں نچوڑ دینے لگا، ذرا شاہ جی توجہ، یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے، شاباش توجہ۔ محبت جب کمال کو پہنچتی ہے محبت کا معیار بدل جاتا ہے۔ جناب اویس کرنی نے دانت توڑنے کے بعد کسی کو یہ نہیں کہا میرے محمد کو کہنا مجھے جنت دے۔ محبت جب کمال کو پہنچتی ہے اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ نہیں میں اور آسانی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مہربانی شاہ جی، سید سرکار تھینک یو، بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے، آپ جی ہیں۔ محبت جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے ذاکر جی معیار مارسب اور ہوتا ہے۔ اچھا نہیں میں دور نہیں جاتا، کوئی باپ جو اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو اتنا بڑا کرتا ہے، کوئی باپ یہ لکھ دینے پہ تیار ہے کہ میری اولاد بڑی ہو کے میرے ساتھ وہی رویہ رکھے گی جو میں نے بچپن میں رکھا تھا؟ کوئی ہے تیار؟ کہیں گے نہیں، کچھ بھی نہ دیں خیر سے رہے، کچھ بھی نہ دیں خیر سے رہے، ان کو گرم ہوا نہ لگے۔ محبت اپنے کمال کو پہنچی ہے، معیار بدل گیا، توقع ختم ہو گئی، تمنا ختم ہو گئی۔ ارے بھائی بچے بڑے ہو رہے ہیں تجھے یہ سکھی کریں گے، نہیں 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 نہیں، یہ خود سکھی ہوں، مجھے نہ بھی کریں یہ خود سکھی ہوں، مجھے نہ بھی کریں یہ خود سکھی ہوں۔ مدثر ادھر تک ٹرین پہنچ گیا، میں بات آگے کی کرنے لگا ہوں۔ آؤ میں تمہیں لے چلوں پاک کربلا کے میدان میں۔ حسین کا ایک بھی صحابی ایسا نہیں جس نے حسین سے اجازت مانگتے ہوئے کہا ہو ذاکر بھائی آپ بیٹھ کے بیٹھک میں سنیے گا، میرا پیغام ہے جہاں تک پہنچے پہنچائیے گا، کوئی بھی ایک صحابی ایسا نہیں مان صاحب جس نے مولا کو کہا مولا ہم جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، مہربانی فرمانا، ہمیں جنت ہماری نسلوں کے لیے احسان فرمانا۔ کسی نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے، بس حسین تو چاہیے، جدا نہ کرنا۔
मोहब्बत जब अपने कमाल को पहुंचती है, मयारे मोहब्बत बदल जाता है। किसी ने नहीं कहा हुसैन कोई एहसान फरमाना, हम पे करम करना, किसी ने भी नहीं कहा। कोई एक सहाबी का बता दो, मां साहब आप भी किताबों का मुताला कर, लाहौर आइएगा, मैं आपको किताबें मैं भी आपको पेश करूंगा, आप आइएगा, तशरीफ लाइएगा जब भी टाइम मिले। कोई भी नहीं। हर आशिक ये कहता था आप पे कुर्बान होना फख्र है, सादत है। बाबा यासीन किसी ने कुछ नहीं मांगा। सैयद जी आपने तवज्जो मिर्ज़फ करनी है, थोड़ा सा मैं आखिरी मोड़ पे ले आया हूँ आज की तकरीर के हवाले से। हम क्या ऐलान करते हैं, हमारी दरसगाह करबला। आज के बाद ये ऐलान ना करना, अगर करना तो मजलिस के बाद, मातम के बाद मौला से मौला मांगना। बस मेरा यही आने का मकसद है, इससे आगे सैयद मेरा मकसद नहीं है। मैंने जो लेना था मैंने ले लिया। आज के बाद ये न कहना है हमारी दरसगाह। बाबा जी आहिस्ता से समझा तो बात जहां बैठ जाए। कहते हो ना है हमारी दरसगाह करबला, दरसगाह से दर्स ही मिलता है ना। क्या स्कूल को दरसगाह नहीं कहते? कहते हैं ना। कॉलेज को दरसगाह नहीं कहते, यूनिवर्सिटी को दरसगाह नहीं कहते। क्या मिलता है दरसगाह से? दर्स मिलता है। या तो साबित करो किसी करबलाई ने हुसैन से हुसैन के अलावा कुछ मांगा, मांगे कुछ, फिर कम से कम दर्स से करबला है, तुम भी अपने मौला से मौला मांगो। यही अर्ज भाई मुदस्सिर में करने आया था, यही गुजारिश करने आया था, मौला से मौला मांगो। अच्छा ये भी मिंबर पे शादी खड़ा होकर अर्ज कर रहा हूँ, पूरी इल्मी जिम्मेदारी के सादात उज़ाम जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा हो, तो मौला से मौला मांगो, दुनिया तुम्हें वैसे दे देंगे, तुम्हें मांगना ही किसी से कुछ नहीं पड़ेगा। बाबा यासीन में मिंबर पे खड़ा, मैं तो पता मैं अपनी जात पे मनान निकले ही नहीं कभी। मौला से मौला मांगो, तुम्हें दुनिया नहीं मांगनी पड़ेगी, कभी किसी को नहीं कहना पड़ेगा मेरे लिए दुआ कर। मैं खड़ा हूँ मिंबर पे, अभी भी खड़ा, नंबर मेरा ले लेना, और मैं यहाँ आपकी खिदमत में एक तोहफा पेश करके जाऊंगा। ये मुझे एक मोमिन ने ड्यूटी लगाई है, दुआए अहद है। हदीसे के साथ दुआए कुमैल सब पढ़ते हो, पूरी मफाती और जनाब में हदीसे के साथ दुआए कुमैल खैर और बरकत के लिए है। पूरी मफाती में वाहिद दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं, जिसके बारे में छठी इमाम ने फरमाया जो कम अज कम 40 दिन और वो जिंदगी का मामूल बनाएगा। मैं सिद्दीक का माँ का सिद्दीक बेटा वादा करता हूँ, अगर वो मर भी गया मेरा महदी उसकी कब्र पे आके कहेगा उठ। पढ़ना उर्दू में, ताकि तुम्हें समझ आए इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। बात मेरी फिर पहले से शुरू हो गई, तभी जो मैंने 2 जुमले अर्ज किए थे। मैंने अर्ज किया था हर मातमी की कब्र पे मौला नहीं आएंगे, हर बानी की कब्र पे मौला नहीं आएंगे, हर अज़ादार की कब्र पे मौला नहीं आएंगे। आए हैं दुनिया से चले गए, उस बानी की कब्र पे मौला आएंगे जिसने मजलिस कराई ही इसलिए थी। काश मेरी मजलिस मौला कबूल करते हुए ज़हूर का ऐलान कर दे। बात हकीकत करनी है। उस मातमी की कब्र पे इमाम आएंगे जिस मातमी ने इमाम को वफा का यकीन दिलाया, नहीं अर्ज कर पाया। एक पिंड थां दी गल है, तुसीं इत्थे ही सारे रहंदे हो, किसी दिन मर हो जाए। अज पता चलिया सी नाल दे पिंड कोई किसी बेचारे नौजवान को करंट लग गया, दुआ है उन्होंने वास्ते भी इमाम ज़माना जब तशरीफ लाना, जितने भी वरसा हमारे चले गए, खास तौर पे बच्चा जब तशरीफ लाना, कब्र से नासर बना के लश्कर बशा दुआ है उनके लिए। और जितनी खवातीन हमारी दुनिया से चली गई, मौला उनको कब्रों से उठा के कनीजों में शुमार फरमा। गए होगे कुछ लोग जो यहाँ आए बैठे हो, जिनका चला गया है, उनके वालिद से भाई से मिले थे या नहीं मिले थे? मेरी सिर्फ बस ये चंद लम्हाती बातें है और मैं इजाजत। भाई मुदस्सिर ने हुक्म किया शहजाद अली अकबर का, मैं कहाँ तक पढ़ पाता हूँ और आप कहाँ तक सुन सकते हैं, मैं अर्ज करता हूँ। जो सैयद मुझे देखना, बच्चों को कुछ ना कहें, कोई बात नहीं सैयद, आप बिल्कुल मुतवज्जे रहे, कोई बात नहीं, ये भी मालिक की मखलूक है, अपने हिस्से का दाना ये भी ले जाएंगे। किसी को ये तो खेल खेल में सीखते हैं ना, इनका सिन ऐसा है, इनको हम अपने जैसा समझे ना मुनासिब है। ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, कमाल पे हैं, कमाल पे हैं। जब बंदा कमाल पे हो तो उस पर रोजा वाजिब नहीं होता।
نہ نماز واجب ہے نہ روز. مہربانی یار, میں اشارتاً بات کہہ گیا, جو پہنچ گیا میں واقع کہتا ہوں, سلام کہتا ہوں. بات میری دور نہ چلی جائے, میں سمیٹنے لگا ہوں, بس میں نے آگے بھی پہنچنا ہے. جس کی مرگ ہوئی, گئے ہو گے آپ میں سے کچھ لوگ, امام سے بتاؤ جنازہ پڑھ کے خالی واپس آئے ہو یا وارث کو بھی ملے ہو؟ جو اس کا ولی وارث بیٹھا تھا, بھائی باپ کوئی بھی ہے, چاچا تایا ماما, ملے ہو یا نہیں؟ مل کے آئے ہو. اگر وہاں چلے جاتے, وہاں سے واپس آ جاتے, دنیا کہتی جی فلانا آیا تھا, وہ کیا کہے گا؟ مجھے تو ملا ہی نہیں. یہی مصائب تھا میرا. مجلس عزا کا وارث کون ہے؟ ماتم کا وارث کون ہے؟ ذوالجناح کا وارث کون ہے؟ مدثر شاہ جی ذوالجناح برآمد ہوگی. ایک اہم نقطہ مارسر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. ٹائم ملے, معرفت امام زمان پہ چینل ہے, اس میں میری سینکڑوں مجالس ہیں, اسی سے منسلک ہیں. معرفت کے موتی ہیں, ٹائم ملے یوٹیوب سے سرچ کیجئے گا. ذوالجناح آئے گی, ابھی جیسے پکڑ کے باغ لے کے جا رہے تھے, یہاں لے کے آئے. آپ سب مان جاؤ گے حسین کی سواری ہے؟ یقین تو نہیں دلانا پڑے گا, مان جاؤ گے؟ تیار کر کے کیوں آئے ہوئے؟ زین کیوں رکھو گے؟ امامہ کیوں رکھو گے؟ تلوار کیوں رکھو گے؟ پوری تیاری کر کے ذوالجناح کیوں لے آؤ گے؟ ذرا لاشعور میں سوچا کرو, اسی چیز کو شعور میں لے آئے کرو. ذوالجناح تیار ہو کے ہر مجلس میں آتے اس لیے ہے, کاش کوئی میرے منتقم کی دعا مانگتا ہو. حسین کے خون کا بدلہ لینے والے کو کوئی تلاش کرتا ہو. کیونکہ امام زمانہ نے تک تشریف لانا ہے, ذوالجناح پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے خون کا انتقام کا اعلان کرنا ہے. سوچا کرو, کوشش کی کرو, جہاں ذوالجناح برآمد ہو نا, میری عرضی ہے, باقی آپ کی مرضی, ذوالجناح برآمد ہو, ذوالجناح کے سامنے عرض کیا کرو اوضاع کے ساتھ, آپ کو جہاں جگہ ملی آپ وہاں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. میں تو دیکھو, جہاں ذوالجناح برآمد ہو کے آئے نا, ضرور آنکھوں میں آنسو ہوں, آنکھیں بند ہوں اور ہاتھ بلند ہوں. یہ ضرور کہا کرو ذوالجناح تیرے وارث کے انتظار میں ہے, کیونکہ وہ بہت دکھی ہے, اتنا دکھی ہے کہ اس کا جگر خون نکال کے, خون آنکھوں سے نکل کے اترتا ہے, اتنا زخمی ہے ذوالجناح. جی بسم اللہ, بسم اللہ بابا یاسین, بسم اللہ بابا. ایمان سے بابا یاسین سادات ہم نسبت ضرور رکھتے ہیں, لیکن ابھی ہم آل محمد کو اپنا سردار, اپنا سب کچھ نہیں مان رہے. جس دن ہم نے اپنا سب کچھ مانا نا, پھر ہم اپنی دادیوں کے بازار اور دربار پڑھنے کی قیمت تم سے نہیں دیں گے. ہم نے ابھی اپنی دادیوں کو اپنا نہیں سمجھا, ہم نے اپنے نسبت کے کمال کو اپنا نہیں سمجھا. ہم یہی سمجھ رہے ہیں یہاں بھی جانا ہے وہاں بھی جانا. کتنا درد ہوگا اس سردار کو. بابا یاسین بالکل ٹھیک کہا. بھائی حکم تھا مدثر بھائی آپ کا, میں آتا ہوں علی اکبر پہ, کاش آپ سن پاؤ اور کاش میں پڑھ پاؤں. بڑے عرصہ ہو گیا پڑھا ہی نہیں جاتا علی اکبر کا مضمون, اشاروں میں پڑھ جاتا ہوں. شہزادی ملکہ شام, اون محمد کی پاک اماں, علی کی علی بیٹی, غازی عباس کی آقا زادی. روایت فرماتی ہے, شہزادی فرماتی ہے, یہ لکھا ہے صاحبان علم نے اپنی کتب میں, شہزادی فرماتی ہے جب علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں میں ضرور عورتوں کی طرف آتی ہوں. جب آتی ہوں تو ہم مظہر خدا ہیں, ہر عزادار ہر عزادارہ کا میں چہرہ دیکھتی ہوں, غور سے دیکھتی ہوں. علی اکبر کو سن کے ہائے کون کرتا ہے اور بے غوری کون کرتا ہے. شہزادی فرماتی ہے دیکھتی ہوں نا کوئی بے غوری کر رہا ہے, کہتی میں کچھ نہیں, صرف اتنا کہتی ہوں تم نے اترتے جو نہیں دیکھا. جی بابا کچھ نہیں آ گیا, بسم اللہ بابا. حالانکہ ایک بات جب اتنا ممبر پہ پڑھ رہے تھے, مجھے بعد میں بہت افسوس لگا, لیکن میں نے ان کو کچھ نہیں کہا. میں نے مولا سے کہا مولا اس کو ہدایت فرما. کہہ رہے تھے کہ شہزادی کہتی ہے جب دیکھتی ہے نا روتا کوئی نہیں, شہزادی کہتی ہے کہ تیری آنکھ کیوں نہیں نکل جاتی. میرا دل نہیں مانتا, کسی کو کچھ نہ کہنے والا تھا. شہزادی یہی جملہ فرماتی ہیں, لکھا ہے کتب میں, شہزادی فرماتی ہیں تمہارا قصور نہیں,
تم نے اکبر اترتے نہیں دیکھا. جب دنیا میں ہے نا سرکار، 2-3 باتیں. ملک کا ایک پنجتن علی اکبر کو کہا گیا. امیر المومنین علی بادشاہ نے اپنا نام دیا علی. یہ مشورہ شام کی ملکہ سے رکھا گیا. میں کیوں بار بار آپ کے سامنے شام کی ملکہ اون محمد کی اماں کہہ رہا ہوں؟ چھوٹا سا تھا، یہ بھی سید بیٹھی، ابھی تعارف کرائے میرے بھائی نے، وہ پیچھے بھی جا کے ساتھ تشریف فرمائے. چھوٹا سا تھا، میری ماں نے مجھے کچھ سبق یاد کرائے تھے. نقیب ممبر باتیں صرف ہائے کر کے رونے والی نہیں، سمجھنے والی ہیں اور اتارنے والی ہیں. میری ماں نے مجھے کہا تھا، یہ بھائی بھی گواہ ہوں گے، ان کی ماں نے بھی ان کو یہی سبق یاد کرایا ہوگا. آخر میں بھائی میرے بیٹھے ہیں، خون بیٹھے ہیں، ان کو بھی ان کی ماں نے یہی، سب کو سب کی ماں نے. چھوٹا سا تھا، میری ماں نے مجھے کہا تھا، بیٹا تجھ سے تیرے باپ کا کوئی نام پوچھے بتانا سید فلانا شاہ بخاری، چاچے کا نام سید فلانا شاہ. نام ماں نے یاد کرائے تھے. ماں نے مجھے آ کے کہا تھا، بیٹا تجھ سے تیری ماں کا نام کوئی پوچھے نا، کہنا امی جان. رکھو سر پہ قرآن. جتنے ایسے سید، مہربانی تیرے سر ہلانے کا شکریہ، مولا تجھ سے راضی ہو. بہن کا نام باجی جان، چاچی کا نام چاچی جان، مامی جان، نانی جان. آج بھی یہاں پنڈ گاؤں میں کسی بچے کو گزرتے ہوئے کہنا تیری ماں کا نام کیا ہے، کہے گا امی جان. میں نے ماں سے پوچھا تھا، ماں کیا عورتوں کے نام باہر نہیں لینے؟ ماں نے کہا تھا نہیں، غیرت کے نام باہر نہیں لیے جاتے. معمولی بات نہیں ہے یار بھائی. تعریف ہے تو دل دکھتا ہے. بندے ایسے ممبر پہ کھڑے ہو کے غازی عباس کی آ کے آزادیوں کے نام لیتے ہیں جیسے نوکرانیوں کے نام بھی نہیں لیتے. لگتی جو کچھ نہیں ہے یہ شہزادی. چیلنج ہے میرا بھائی جی، کوئی غازی عباس علمدار کی پوری 32 یا 34 سالہ زندگانی میں آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ ڈھونڈ کے دکھا. زیادہ سے زیادہ مجھے مومن یہی کہیں گے کتب میں لکھا ہے کہ غازی عباس نے بھائی بلایا تھا. وہ بھی میں منظر بتاتا جاتا ہوں. جب پہنچے تھے نا کریم کربلا، امام حسین پہنچے تھے نا، غازی عباس کا سر زانوں پہ لیا. میں پڑھتا ہوں بھائی، آپ کا حکم ہے، ایک پر پہ 2 جملے ضرور کہتا ہوں. غازی عباس کا سر زانوں پہ لیا، رو کے کہتے میری آنکھوں سے ریت ہٹا، میں تیری زیارت کرنا چاہتا. غازی ایک ہی حسرت ہے، ہمیں بھائی بلا. اللہ اکبر، ہمیں بھائی بلا. میری آنکھوں سے ریت ہٹائی، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے آنکھوں سے ریت ہٹائی، مجھے بھائی بلا. ہاتھ تو نہیں ہے نا؟ کہتے ہاتھ ہوتے ہاتھ آپ کے قدموں پہ رکھتا. مجبوری ہے، اماں کا حکم ہے، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، نہیں لے سکتا میں نام. سرکار فرماتے ہیں امام زمانہ ہو کے حکم دیتا ہوں حسین. یہ جملے شدید، امام زمانہ ہو کے حکم دیتا ہوں حسین، امام زمانہ ہو کے حکم دیتا غازی مجھے بھائی بلا. اس وقت مدینے کی طرف غازی عباس نے منہ کیا، منہ پھیر کے کہتے اماں مجھے معاف کرنا، آج پہلی دفعہ زندگی میں حسین کو بھائی بلا رہا. رو کے کہتے ہیں امت کا مظلوم بھائی، امت کا مہمان بھائی. آواز پہنچی خیام میں، شام والی آواز دے کے کہتی ہے حسین بھائی غازی کو کہو مجھے بھی بہن بلائے. بات آپ کی ضمن میں نے آپ کے خدمت میں عرض کر دی. میرے خیال میں ساری باتیں مورب کا پنجتن بھی چھوڑ رہا ہوں. علی اکبر کی ساری باتیں، 4 ہستیوں کا پیار علی اکبر سے بہت زیادہ تھا. اللہ اکبر. پہلی ہستی وہ حصے کی بہن، وہ بیمار مدینہ شہزادی. ایمان سے بتاؤ اگر میں نے نام نہیں لیا تم نہیں پہنچے. وہ 7 سال کی ضعیفہ شہزادی. صاحبان مقاتل نے بھائی تعریف حیدر ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جتنا ٹائم علی بادشاہ کو محمد دفنانے کے بعد گھر آنے میں لگا نا، وہ 18 سال کی شہزادی جوان تھی، جو ہی علی گھر آئے ضعیفہ ہو گئی. لکھا ہے صاحبان مقاتل نے، کہتے ہیں یہی تقابلی جائزہ لے کے کہتے ہیں یہاں بھی یہی کیفیت ہے. 10 محرم کے دن گئی در مزار پہ، نانا میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے اکبر کی خیر ہو، نانا میرا دل گھبرا رہا ہے. لکھا ہے صاحبان مقاتل نے، پاک رسول خدا کمر تک باہر آئے، سر پہ شفقت کا ہار پھیر کے کہتے ہیں مزید تانگ نہ رکھ، علی اکبر کے سیرے کربلا کی ریت میں مل چکے ہیں.
وہی لمحہ تھا، لکھتے ہیں جیسے وہ شہزادی کی ضعیفی جوانی ضعیفی میں بدلی، یہ شہزادی بھی ویسے ضعیف ہو گئی۔ جب گھر آئی نہ پوچھا قاضی عباس کی اماں نے بیٹی خیریت ہے؟ کہتی ہے نہیں بس اکبر نہیں ہے۔ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے اس کا علی اکبر جلدی آئے، امام زمانہ کے ظہور پہ سارے کربلا والے دوبارہ آئے۔ مولا ہم سب کو امام زمانہ کا وہ ظہور اور دور رجت دکھائے جب قاتلان حسین سے بدلہ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل۔